السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ دورہ مضامین قرآن میں آج ہمارا 8واں پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے میں جن دو صورتوں کا تذکرہ کیا، جس میں سورۃ الانعام کا آخری حصہ ہے اور سورۃ الاعراف کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورۃ الانعام کے حوالے سے ہم نے گزشتہ پارے میں بھی کچھ پڑھا کہ انعام کا مطلب ہوتا ہے جانور، چوپائے، مویشی۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں جانوروں کی حلت اور حرمت کی بات کی گئی ہے، اور چونکہ مشرکین جو تھے وہ اپنے جانوروں کو غیر اللہ کے لیے کسی اعتبار سے وقف کرتے، تو اللہ رب العالمین نے غیر اللہ کے لیے جو جانور وقف کیے جاتے ہیں ان جانوروں کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں کیا۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الانعام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی حلت اور حرمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شرعی طور پہ صرف وہ جانور حلال ہیں یا ان جانوروں کو کھایا جا سکتا ہے جن جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ چونکہ جانوروں کا خالق اللہ ہے، اور جانوروں کی جو زندگی ہے اور جو پیدائش ہے اور ان کی جو پرورش ہے یہ بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، تو کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو جانور اللہ کے لیے ہے اسے غیر اللہ کے لیے وہ ذبح کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بندے کی ایک بہت بڑی بغاوت بھی ہے اور عداوت بھی ہے کہ وہ اللہ کے پیدا کردہ جانور کو کسی اور کے لیے ذبح کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اللہ رب العالمین کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ فَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ سراسر نافرمانی ہے۔ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس جانور کو کھانا جائز نہیں ہے، اور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا اس کا کھانا جائز ہے۔ ہم نے اس بات کا تذکرہ بھی پڑھا ہے کہ بسا اوقات کوئی جانور جو غیر اللہ کے لیے ذبح ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر بھی اللہ کا ہی نام ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اس کو ذبح کرتے وقت بھی بسم اللہ واللہ اکبر ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہاں یہ ہے کہ جو جانور اللہ کے جس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھا لینا چاہیے، اور جب جو یہ جانور آستانوں پہ ذبح ہوتے ہیں یا درباروں پہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور ایک خاص مقصد کے لیے اور ایک خاص دن کے لیے جن کو ذبح کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ اللہ کا نام ہی پڑھا جاتا ہے وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، لیکن وہ ہیں غیر اللہ کے لیے۔ اب چونکہ وہ غیر اللہ کے لیے ہیں، اگرچہ اللہ کا نام بھی اوپر پڑھا جائے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ ہمیں یہ کہے کہ جو عقیقے کا جانور ہوتا ہے وہ تو بچے کے لیے ہوتا ہے نا، تو وہ کھانا بھی جائز نہیں ہے، تو بھائی عقیقے کا جو جانور ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، تو وہ بھی در حقیقت اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے اور اللہ کا نام ہی اس کے اوپر پڑا جاتا ہے۔ تو جو جانور غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے اس جانور کو کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اپنے مال و مویشی، اپنی اولاد کے
کو بتوں کے نام پہ وقف کرتے، یعنی اپنے بیٹوں کو بھی، اپنے مال کو بھی، اپنے مویشی کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، تو اللہ رب العالمین نے یہاں تذکرہ کیا ہے، اور ہم نے اس بات کا تذکرہ پہلے بھی پڑھا ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹوں نے جو قربانی کی تھی، اب وہ جو قربانی ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔ جب دنیا میں شرک کا آغاز ہوا تو مشرکین مکہ نے جہاں بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا شروع کیا، وہاں اپنے مالوں کو بھی بتوں کی نظر کر دیا۔ یعنی کوئی کسان اگر ہے تو کسان کے پاس اگر 10 کلے زمین ہے تو وہ چاہتا کہ ایک جو قلعہ ہے نا وہ میں زمین غیر اللہ کے لیے وقف ہے، اس میں سے جو آئے گا میں فلاں جو آستانہ ہے میں نے اس کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اگر وہ ایک حصہ 10 حصوں میں سے جو غیر اللہ کے لیے مقرر کیا گیا ہوتا، اگر کوئی آفت آتی، کوئی مصیبت آ جاتی اور وہ جو حصہ ہے اس کی کھیتی ضائع ہو جاتی، تو اب وہ یہ سمجھتے چونکہ غیر اللہ کو تو ہم نے دینا ہی دینا ہے، تو وہ جو اللہ کے حصے انہوں نے بنائے ہوتے تھے ان میں سے کوئی حصے نکال کے غیر اللہ کا جو حق تھا وہ پورا کرتے تھے۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ جو انہوں نے حصے اللہ کے لیے بنائے ہوتے، اگر اس میں سے کوئی نقصان آتا تو جو غیر اللہ کے حصے تھے اس میں سے اس کی کمی کو پورا نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ سے ہٹ کے اپنے بتوں کے ساتھ زیادہ مخلص تھے۔ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے ان چیزوں میں سے جو اس نے کھیتی اور چوپایوں میں سے پیدا کی ہے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے۔ فقالو، تو لوگوں نے کہا ھذا للہ بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے، وھذا لشرکائنا، اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ فما کان لشرکائہم، تو جو انہوں نے اللہ کے شریکوں کے لیے حصہ بنایا ہوتا تھا نا، لا یصل الی اللہ، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تک نہیں پہنچتا۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو انہوں نے اللہ کے لیے حصہ بنایا ہوتا وہ شریکوں کو بھی بسا اوقات دے دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حصے پکڑ کے شریکوں کو دے دیتے ہیں اور شریکوں کے جو حصے ہیں وہ اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر یہ بات آپ کے ہاں بڑی عجیب ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا عجیب سا فیصلہ ہے کہ لوگ ایسے کیوں کرتے تھے، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی بہت سے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جو غیر اللہ کے ساتھ ان کی نظر و نیاز ہے نا اس میں کمی نہیں آتی، اور جو چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اس میں بہت اعتبارات سے ان کے ہاں کمی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات صرف یہاں تک ہوتی تو سمجھ تو یہ بھی نہیں آتی، لیکن اس سے بڑھ کے خطرناک بات کیا ہے کہ لوگوں نے اپنے مالوں کو غیر اللہ کے لیے وقف کیا، اور اپنی مصروفیات کو، اپنے اوقات کو، اور اس سے بڑھ کے اپنی اولاد کو بھی غیر اللہ کے لیے وقف کیا، اور صرف وقف نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کو مار ڈالنا ان کے شریکوں نے خوش بنا دیا تھا۔ یعنی اگر کسی نے کہہ دیا نا کہ اپنے بچے کو تم قتل کر دو، تو یہ اپنے شریکوں کے لیے اپنے بچوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو بچوں کو قتل کرنا یہ شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا، یعنی ان کو اچھا لگتا تھا، اور وہ اس کے لیے اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے تھے کہ ہمارا جو بیٹا ہے نا وہ ہم نے فلاں کے لیے اس کو قتل کر دیا، چونکہ اس نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا تھا، تو وہ اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ اگر آپ تھوڑا سا دور نہ جائیں اور میں قریب سے آپ کو یہ بات سمجھا دیتا ہوں، ممکن ہے میری بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو ہم میں سے ہی وہ لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ جب کہتے ہیں کہ ہم آپ میں سے ہیں تو پھر ہم انکار تو نہیں کر سکتے بہت حد تک۔
تو وہ لوگ جب ماتم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ زنجیر زنی کرتے ہیں، اور وہ کئی اور طریقے اختیار کرتے ہیں، تو اب جو ماتم کی جدید شکلیں آ گئیں، میں نے اس چیز کو دیکھا ہے، ایسی ویڈیوز کو ممکن ہے آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں، کہ ایک دوسرے کو جو قتل کرنے کے جتنے منصوبے ہیں نا، ان سارے منصوبوں کی جو ابتدا ہے وہ ہو چکی ہے۔ یعنی کوئی کسی کو گولی مار کے ماتم کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے ماتم کر رہا ہے، اور بعض لوگ اس طریقے سے ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو بندہ اس راستے پہ ہلاک ہوتا ہے نا، ان کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے کہ اس نے فلاں مقصد کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ تو جاہلیت میں جو مشرکین تھے وہ اپنے بتوں کے لیے اپنے بچوں کو ذبح کیا کرتے تھے، تو اپنے بیٹوں کو اپنے بتوں کے لیے یا آستانوں کے لیے یا درباروں کے لیے کوئی بندہ وقف کر دے، تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے اس چیز کا معاملہ جو تھا یہ ان کے لیے مزین کر دیا گیا تھا۔ پھر یہاں تک نہیں، اپنے اموال بتوں کے نام پر قربان کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ بت خانوں کے مجاوروں کے لیے خاص کر دیتے، اپنے جانوروں کو بتوں کے لیے خاص کر دیتے کہ مجاوروں کے علاوہ کوئی ان کے اوپر سواری نہیں کر سکے گا۔ یعنی جو اس بت کا مجاور ہے نا، اس آستانے کا، میرے گھوڑے کے اوپر صرف وہ سوار ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس گھوڑے کو استعمال نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا، کوئی اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ذبح کر کے کھا نہیں سکتا۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے چوپائے ہیں یا ہماری کھیتی ہے، انہوں نے اس کے سوا یعنی کوئی نہیں کھائے گا جسے ہم چاہیں گے، اور ہم کسے چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے جو انہوں نے مجاور بنا دیے تھے، اور جو انہوں نے آستانوں پہ جو گدی نشین لوگ تھے، ان کے لیے کہا کہ یہ کھانے، یہ کھیتی، یہ پیسے اور یہ جانور، یہ صرف ان کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کو نہ استعمال کر سکتا ہے اور نہ کوئی ان کو کھا سکتا ہے۔ لا يذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ سیجزیہم بما كانوا یفترون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح انہوں نے اپنی طرف سے کچھ جانور مردوں عورتوں کے لیے خاص کر دیے۔ ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، اب یہ بچہ جو، اگر یہ جانور کوئی بچہ پیدا کرے گا یعنی بچہ دے گا، اگر وہ بچہ نر ہوا تو وہ اس کے لیے ہے، اور اگر وہ مادہ ہوا تو وہ اس کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، یہ جو چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، اور ہماری بیویوں کے اوپر وہ حرام ہے، اور اگر وہ مرد ہو تو وہ اس میں سب میں شریک ہے۔ عن قریب انہیں ان کے کہنے کی اللہ رب العالمین جزا دے گا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس طریقے سے شرک کیا کرتے تھے۔ آج کل بہت سے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے کچھ چیزوں کو خاص کر لیا۔ اب یہ چیزوں کو جو خاص کرنا ہے نا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی بعض آپ نے پیروں، بزرگوں اور فقیروں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے رنگوں کو خاص کر لیا۔ اب کسی نے رنگ خاص کیا کہ جو سبز رنگ ہے نا، یہ ہماری ایک پہچان ہے۔ جیسے ہم نے اس آیت مبارکہ میں پڑھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جانوروں کو، حصوں کو، کھانے کی چیزوں کو، کھیتیوں کو خاص کر لیتے کہ یہ مردوں کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے، یہ فلاں طبقے کے لوگ استعمال کریں گے، فلاں طبقہ اس میں شریک نہیں ہے۔ تو یہ جو تخصیص ہے، جس کی اللہ نے تخصیص نہیں فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخصیص نہیں کی، تو اب کوئی بندہ جب اپنی طرف سے ان چیزوں کی تخصیص کرتا ہے تو یہ غلط ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے نا وہ سارے لوگ سبز کلر کا جبہ جو ہے، یہ سبز کلر کے لباس ہیں اور سبز کلر کی جو پگڑی ہے، یہ کچھ لوگوں نے خاص کر لی۔ کچھ لوگوں نے کالے رنگ کے جو کپڑے ہیں ان کو اپنے لیے بنا لیا کہ بھائی جو کالا رنگ ہے نا، اس کی ایک بڑی خاص صورت ہے، اور وہ کالے رنگ کو اپنے لیے متعین کر لیا۔ کچھ لوگوں نے یہ زرد کلر جو ہوتا ہے، یہ اس کے چوغے بنا لیے اور اس کی چادریں بنا لی، اور ان کی
جتنے لوگ ہیں ارد گرد ہیں وہ سب کو اس چیز کا پابند کرتے ہیں کہ یہ چونکہ ہماری شناخت ہے اور ہماری علامت ہے، لہٰذا آپ اس طریقے سے۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے سروں کو ہمیشہ منڈوا کے رکھا کہ ہماری جو سرکار ہے نا وہ ہر وقت ان کے سر پہ بال نہیں ہوتے، لہٰذا ان کے احترام میں ہم بھی ایسا نہیں کریں گے۔ کچھ لوگوں نے کپڑے تک اتار دیے اور کہا کہ ہمارے جو بزرگ تھے نا وہ بغیر کپڑوں کے رہا کرتے تھے، یا ان کا جو چھوٹا سا یہ لباس تھا کہ وہ بمشکل ساتر تھا، تو لوگوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے بنا لیا اور اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ تو یہ سارے وہ طریقے ہیں جو مشرکین مکہ کے اندر موجود تھے۔ اللہ رب العالمین نے چونکہ یہ جو مشرک تھے نا یہ اپنی کھیتیوں میں سے اور اپنی فصلوں میں سے حصہ غیر اللہ کے لیے نکالتے تھے نا، تو اللہ نے کہا بھائی غیر اللہ کے لیے کیوں نکالتے ہو، اللہ کے لیے کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں عشر کا تذکرہ کیا، والذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر اللہ کے لیے تو بہت کچھ دیتے ہو، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اپنے دو تین کاروبار ہیں تو ایک کاروبار ہمیشہ غیر اللہ کے لیے رکھ دیا کہ یہاں سے جو بھی پروفٹ ہوگا، جو بھی آمدن ہوگی وہ فلاں دربار پہ جائے گا، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے۔ اور یہ بڑے سارے آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا، اور میں یہ بات تو بڑے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں کیونکہ آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ جو دودھ بیچنے والے ہوتے ہیں نا سارا سال جو ہے سارا سال دودھ دیتے ہیں پانی ڈال کے، اور جیسے ہی وہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو اب وہ سبیلوں کا ایک سلسلہ ہے نا، تو اب اس میں پانی نہیں ڈالتے، کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ یہ غیر اللہ کے لیے ہے۔ تو جب وہ اللہ کے لیے تھا تب اس میں پانی ڈالتے ہیں، اور جب وہ غیر اللہ کے لیے ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پانی جو ڈالنا ہے نا یہ تو ہمارے ایمان کو بگاڑ دے گا اور ہمارا ایمان اس سے تلف ہو جائے گا۔ میرے بھائی ابھی رمضان ہے، یہ لوگوں نے اس دودھ کے ذریعے روزہ رکھنا ہے یا اس دودھ کے ذریعے روزے کو افطار کرنا ہے، تو اس سے بڑھ کے اللہ کے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو دودھ جو آپ کا کاروبار ہے آپ اس کو جب دے رہے ہیں اور وہ لوگ خالصتاً اللہ کی بندگی میں اس دودھ کا ایک دخل ہے، تو یہاں تو ملاوٹیں ہو گئیں، اور جو غیر اللہ کے لیے تھا وہ خالص مال ہوتا ہے۔ اور بہت مشہور بات ہے کہ سارا سال جو دودھ ہے نا وہ ہمیں ملاوٹ والا ملتا ہے، اور اگر خالص دودھ کا انتظار کرنا ہے تو پھر ہمیں خاص مہینے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو بھائی جاہلیت میں بھی یہ طریقے تھے، اور یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی ایسا ہے کہ غیر اللہ کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں مال ان کو دیتے ہو تو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی جو آپ کی فصل ہے وہ پکتی ہے تو آتو حقہ یوم حصادی، جس دن آپ نے فصل کو کاٹا ہے اللہ رب العالمین کے لیے اس کا حصہ نکالو، اور وہ عشر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں ہمیں دینا پڑتا ہے۔ زمین سے جو چیز بھی نکلتی ہے، اور یہ کسانوں کے لیے ہے، زمین سے ہر کھیتی جو ہوتی ہے، پھل ہوتا ہے، سبزی ہوتی ہے، درخت ہوتے ہیں، جو بھی چیز زمین سے نکلتی ہے کسان کو چاہیے کہ اس کا حصہ اللہ کے راستے میں دے۔ اور یہ اس میں نصاب کو پہنچنے کی کوئی بات نہیں ہے، جیسے سونے اور چاندی کے زیورات جو ہوتے ہیں یا مال جو ہوتا ہے اس میں ایک نصاب ہوتا ہے نا، وہ نصاب کو پہنچے گا تو پھر اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ جو فصل ہوتی ہے نا اس کا کوئی نصاب نہیں ہے، یہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اس میں جو حصہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں دینا ہی ہوتا ہے۔ البتہ حصہ جو اللہ کے راستے میں دینا ہے اس میں تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک فرق کیا ہے، فی ما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر، وہ زمین جسے آسمان یعنی بارش کے پانی سے جس فصل کو سیراب کیا جاتا ہے، یا چشمہ جس کو سیراب کرتا ہے، یا خود بخود ہی کوئی اس کو پانی کسی طریقے سے آ جاتا ہے، تو وہاں اللہ کے راستے میں 10واں حصہ جو ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ وما سقیا بالنضح نصف العشر، اور جہاں کسی ٹیوبل کو لگانا پڑتا ہے اور بڑی کوشش کر کے پانی کو وہاں پہ لانا پڑتا ہے تو وہاں 20واں حصہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں دینا ہے۔
بعض علماء کہتے ہیں کہ سبزیوں اور پھلوں میں عشر نہیں ہوتا جن میں ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، ہر چیز میں اللہ رب العالمین کے راستے میں عشر ادا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ جانوروں کی چربی کو حرام کیا تھا، اور ہم نے اس بات کو پہلے بھی پڑھا ہے، اور یہاں بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں سے کہا کہ ہر وہ جانور جو ناخن والا ہے اس جانور کو آپ نے نہیں کھانا، اور ہر وہ جانور جس کے اوپر جو چربی آ جاتی ہے اس چربی کو تمہارے لیے کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، یہودی جو تھے اللہ نے ہر ناخن والا جانور ان کے اوپر حرام کر دیا، اور جو گائیں تھیں بیڑ بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی جو چربیاں تھیں وہ حرام کر دیں، سوائے اس کے جو ان کی پشتیں یا انتڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں، جو تھوڑی سی ساتھ لگی رہ جائے تو ایک الگ بات ہے، یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہو، ہم نے ان کی سرکشی کی پھر بعد میں ان کو سزا دی۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ چیزیں ان کے اوپر حرام کی تو انہوں نے اس کو ایک ہیلے کے ساتھ اپنے اوپر حلال کر لیا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا فتح مکہ کے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد کر دے، ان اللہ لما حرم شحومہما جملوہ ثم باعوہ فاکلوا ثمنہ، اللہ رب العالمین نے جب چربیوں کو ان کے اوپر حرام کیا تھا نا تو انہوں نے چربیوں کو پگھلایا، پھر اس کا جو گھی ہے وہ تیار کیا، اور اس کو پھر مارکیٹوں میں بیچا اور اس کی قیمتوں کو کھایا۔ اللہ نے جب چربیوں کو حرام کر دیا تھا تو اس چربی کے گھی کو بھی ظاہرہ بالاولیٰ حرام کیا گیا۔ تو بہت سے لوگ ہمارے اس زمانے میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اس کے نام کو تبدیل کر کے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رشوت لیتے ہیں اس کے نام کو تبدیل کر کے، بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں اور لوگوں سے حرام مال کو ہتھیاتے ہیں، نام تبدیل کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ناموں کو تبدیل کر کے ہم نے اس زمانے میں دین کے ساتھ جو ایک بہت بڑا استہزاء اور مذاق کیا ہے، اس کی جو نظیر ہے یہ اس زمانے سے ملتی ہے جب یہودی تھے، جو یہودیوں کی روش تھی آج وہ مسلمانوں کی روش ہو چکی ہے۔ یہ جو بڑے سارے ایسے کام ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور صرف اشارہ کیے دیتا ہوں۔ یہ جو موسیقار ہوتے ہیں، جو گلوکار جو ہوتے ہیں، اور یہ جو جنہیں کسی زمانے میں ہم بڑے عجیب نام سے پکارا کرتے تھے، کبھی ان کو کنجر کہہ لیا کرتے تھے، یا کبھی ابھی وہی لوگ جو ہیں وہ ایک جدید شکل میں ہمارے پاس آ گئے، انہوں نے انگریزی میں اپنے نام رکھ لیے، تو ہم نے سمجھا کہ وہ ساری جو جہت تھی نا وہ تبدیل ہو گئی۔ کسی زمانے میں یہ جھوٹ بولنے والے جو ہوتے تھے اور لوگوں کے سامنے جھوٹ بکنے والے جو ہوتے تھے ان لوگوں کے دلوں میں نفرت ہوتی تھی۔ تو ابھی یہ بڑے سارے جھوٹ بولنے والے جنہیں جھکت باز کہا جاتا ہے، یا وہ ڈراموں میں ہمارے پاس آتے ہیں جو لوگوں کو آ کر کے ہنساتے ہیں، تو ہم نے ان کو اور نام دے دیے اور ان کا مقام اور مرتبہ بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا۔ الا ھذا القیاس، کتنے ایسے کام تھے جو کسی زمانے میں بڑے معیوب تھے، ہم نے صرف ناموں کو بدلا اور وہ پیٹرن کو بدلا، وہ کام بھی وہی ہے، پیٹرن بھی وہی ہے، صرف نام تبدیل کیا گیا، تو وہ لوگوں کے نزدیک جائز بھی ہو گیا اور ان کاموں کی بڑی حیثیت ہے۔ اب یہ لوگوں کو جھوٹ بول کے جو ہنسانے والے جو ہمارے ہاں لوگ ہیں، ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ یہ کسی زمانے میں جو یہ فاحشہ عورتیں ہوتی تھیں ان کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، آج یہ بہت بڑی سٹار کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے، اور بڑے سارے دائیں بائیں ان کے پاس لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا ظاہری طور پہ ایک بہت بڑا معاشرے میں ایک بہت بڑا سٹیٹس بنا دیا گیا ہے، جبکہ ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ فاحشہ عورت ہے۔ ناموں کو تبدیل کیا گیا، اور کسی زمانے میں اگر کوئی خاتون گھر سے دوپٹہ لے کے گھر سے باہر نکلتی تھی تو سارے لوگ اس کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور آج بھی شاید دیہاتوں میں ایسی کوئی صورت موجود ہو کہ اس کے والد کو تذکیر اور نصیحت کی جاتی تھی، لوگ اس سے بائیکاٹ کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے، اور اس گھر کو اس علاقے میں سب سے
नफरत की निगाह से देखा जाता था, तो आज जो सूरत हाल बन चुकी है, इन सारी चीजों को हमने अपने लिए एक रोल मॉडल की हैसियत दे दिया। और अगर कोई खातून बन सवर के घर से बाहर निकलती है, और अगर कोई खातून बगैर जिस कदर वो शॉर्ट लिबास पहन के घर से बाहर निकलती है, उसे उतना बड़ा समझा जाता है। तो ये सारे वो काम हैं जो यहूद के अंदर मौजूद थे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी सरजनिश फरमाई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ नहीं किया करते थे। और बेशुमार ऐसे मौके हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ताइफ के मैदान में अल्लाह के नबी बद्दुआ कर सकते थे ना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जुबान से एक हल्की सी बात निकाल देते तो अल्लाह उस सारी की सारी बस्ती को दो पहाड़ों के दरमियान रख के अल्लाह कुचल देता। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। लेकिन ये यहूद जो थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए बद्दुआ करते हैं, कातलल्लाहुल यहूद, अल्लाह इन यहूदियों को बर्बाद कर दे, अल्लाह इन यहूदियों को तबाह बर्बाद कर दे जिन्होंने दीन में हीले को जगह दी है। और आज जैसा कि मैंने जिक्र किया कि बहुत सी चीजों को हमने, हराम चीजों को हमने कारोबार में जाके, हमने बहुत से सूदी कारोबार को जाके और बहुत से सूद के रास्तों को हमने जिहतें उनकी तक तब्दील करके और हल्की सी उनमें तब्दीली करके, जबकि वो असल में सारी शिक्कें वो मौजूद हैं जो इंसान को सूद की तरफ लेकर के आती हैं। तो ये बैंकों के बाहर लिखा गया कि भाई यहाँ पे जो है ना वो बिला सूद कर्जे दिए जाते हैं। आपने गाड़ी लेनी है, फ्री रिबा है ये, इसमें किसी किस्म का कोई सूद नहीं है। हमने बैंकों के नाम इस्लामिक बैंक रख लिए और हमने ये समझा कि शायद यहाँ पे कोई सूदी कारोबार नहीं होते होंगे। तो ये सारी हराम चीजें हैं, और हमने उन हराम चीजों के ऊपर इस्लाम के और इस्लामिक लेबल लगा दिए। इस्लामिक लेबल लगा देने से और सिर्फ उन चीजों को हकीकत में जबकि वो है नाम तब्दील कर लेने से वो चीज किसी भी लिए, किसी भी आदमी के लिए वो जायज नहीं हो जाती। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ तज़किरा किया है। आगे अल्लाह ताला ने कुछ हराम चीजों का तज़किरा किया जो किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है। और अल्लाह ने उन हराम चीजों में, जो बड़ी बड़ी हराम चीजें हैं ना, आप जिन्हें कह सकते हैं कि ये हराम करदा जो अल्लाह की चीजें हैं, उनमें सबसे बड़े गुनाह हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन सबसे बड़े गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह का तज़किरा किया कि कोई बंदा अल्लाह के साथ शिरक करे, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक बनाए, ये गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अनाम की आयत 151 और 52 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका तज़किरा किया। बाद में कहा कि माँ बाप के साथ खूब एहसान करना है, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना, अपनी औलाद को मुफलसी की वजह से कत्ल नहीं करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम तुम्हें भी रिजक देते हैं, उन्हें भी रिजक देते हैं। तो कोई बंदा अपनी औलाद को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, या औलाद इसलिए नहीं लेता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, या औलाद जबकि वो माँ के पेट में होती है उसको महज इसलिए जाया कर दिया जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, कल को ये बच्चा खड़ा हो बड़ा हो के खाएगा कहां से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अपनी औलाद को इस वजह से कत्ल नहीं करना। जाहरी और छुपी हुई जो बेहयाइयां हैं उनका इर्तिकाब नहीं करना। हम समझते हैं कि बेहयाई पता क्या होती है, कि कोई बंदा एलानिया बेहयाई करे, एलानिया कोई बंदा बेहयाई करे तो वो हमारे नजदीक गुनाह होता है। और जो दो लोग मिल करके छुप करके गुनाह कर लेते हैं जिसमें बाहमी रजामंदी भी होती है, तो उसको कोई गुनाह समझा ही नहीं जाता, जबकि ये दोनों गुनाह हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे कहा किसी को नाहक कत्ल करना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, यतीम के माल को खाना बहुत बड़ा गुनाह है, माप तोल में इंसाफ न करना बहुत बड़ा गुनाह है, और बात करो तो इंसाफ करो, यानी फैसला करना है तो इंसाफ करना है, भले वो तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ ही फैसला पड़ता हो। अल्लाह से जो हमने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हराम करदा जो चीजें हैं इनका तज़किरा करने के बाद लोगों को कहा कि भाई तुम मुख्तलिफ रास्तों में बटे हुए हो, कोई कादरी है, कोई चिश्ती है, कोई सोरवर्दी है, किसी ने अपना सिलसिला किसकी तरफ गाड़ लिया है और किसी ने अपने आप को किसकी तरफ मंसूब कर लिया है। इस दुनिया में अपने आप को सही कहने वाले हर फर्द जो है
اور ہر مسلک جو ہے اور ہر فرقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کو اور سارے راستوں کو ایک طرف کر کے آپ ان ھذا صراطی مستقیما میرے راستے پہ آؤ جو سیدھا راستہ ہے. فتبعوہ اس راستے کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل جو کئی سارے راستے ہیں نا ان راستوں کے پیچھے نہ چلو. جو زیادہ راستے ہیں ان راستوں کو آپ چھوڑ دیجئے. فتفرق بکم عن سبیلہ اور اگر آپ نے ایسا ہی کیا تو آپ جو سیدھے راستے ہیں نا اس سے بھٹک جائیں گے. تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ. اور اللہ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کا راستہ اور صحیح حدیث کا راستہ. یہ اپنے آپ کو اس ٹریک پر چلائیے جو آپ کو سیدھا اللہ رب العالمین کے پاس لے کر کے جاتا ہے. اور جس راستے میں واسطے ہوتے ہیں نا کہ پہلے آپ کو فلاں بابے کے ساتھ جوڑا جائے گا، پھر وہ آپ کو پتہ نہیں اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے یا نہیں جوڑتا، تو آپ اپنے کنیکشن کو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑیے. تو اللہ فرماتے ہیں جو ادھر ادھر کے راستے ہیں نا، جو کئی سارے راستے ہیں ان راستوں کو چھوڑ دیجئے. اور یہی وہ آیت مبارکہ ہے جو فرقہ واریت کا خاتمہ کرتی ہے. اور یہی وہ آیت مبارکہ ہے جو ہمیں اس معاشرے میں جو ایک بہت بڑا فساد برپا ہو چکا ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں بڑی نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے جو بہت سے جذبات پیدا ہو چکے ہیں. تو یہ آیت مبارکہ ان سارے راستوں کو کے اوپر پابندی لگاتی ہے اور ان سارے راستوں کو روکتی ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کا جو راستہ ہے اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو نسبتیں ہیں نا یہ قریب نسبتیں ہوں پھر بھی جائز نہیں ہے، یہ تھوڑا سا اوپر جا کے نسبتیں ہوں پھر بھی جائز نہیں ہے. اور اگر یہ نسبتیں آپ کو ڈائریکٹ امام مالک تک لے کے جاتی ہیں اور وہ اوپر آگے سلسلہ کوئی نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے. امام شافی تک لے کے جاتی ہیں اور ابو حنیفہ تک لے کے جاتی ہیں، تو یہ ساری سلسلے ساری نسبتیں وہ ہیں جو شخصیات کی طرف ہیں. تو اپنے آپ کو شخصیات کی طرف نہیں جوڑنا بلکہ اللہ رب العالمین کے اللہ تعالیٰ کے جو راستے ہیں ان کی طرف جوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ آگے تذکرہ کرتے ہیں. ظاہر ہے کوئی بندہ اگر نیک کام کرتا ہے، اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کو ملے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی آگے ذکر کیا کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے پہ چلتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو اس جیسی 10 نیکیاں ملتی ہیں. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ اس سے 10 برائیوں کا جو اجر ہے بلکہ 10 برائیوں کا جو گناہ ہے وہ نہیں دیتا. فلا یجزا الا مثلھا، تو اس کی جو جزا ہے وہ اس کے گناہ کے برابر ہی ہوتی ہے. ولا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ نے نیکیوں کا بھی جو شخص ارادہ کرتا ہے وہ بھی لکھ لیتا ہے، والسیئات، اور اللہ نے برائیوں کو بھی لکھ دیا ہے. ثم بین ذالک، پھر اللہ رب العالمین نے جو اس کی جو تشریح ہے وہ فرمائی. فمن ہم بحسنۃ فلم یعملھا، جس نے کوئی اچھا کام کیا، اچھے کام کا ارادہ کیا، فلم یعملھا، تو اس نے وہ عمل نہیں کیا، یعنی سوچا کہ میں ایک کام اچھا کروں گا اور وہ اس نے پھر وہ کام کیا نہیں، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، صرف اچھا ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی پوری نیکی لکھ لی. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، پھر اگر وہ ارادہ بھی اچھا کرتا ہے اس کے اوپر کام بھی کر لیتا ہے، یعنی جو ارادہ کیا وہ کام بھی کیا، کتبہ اللہ عز وجل عندہ 10 حسنات، تو اللہ اپنے ہاں اس کی نیکیاں کہاں سے شروع کرتا ہے؟ 10 سے لے کے الی 700 ضعف، 700 گنا تک اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے. وَإِنْ ہَمَّ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی اضعاف کثیرہ، یعنی 700 گنا نہیں، اس سے بھی بڑھ کے. تو جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ ایک نیکی کا اجر 700 گنا تک دیتا ہے تو انہوں نے غلط کہا. ممکنہ انہیں اس بات کا علم نہ ہو. اصل یہ کہ اللہ 700 گنا سے لے کے 7000 گنا تک بھی جا سکتا ہے اور 7 لاکھ گنا تک بھی جا سکتا ہے، 7 کروڑ گنا تک بھی اللہ رب العالمین اس کو لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ اس کی انتہا نہیں ہے. جو ابتدا کی جو انتہا ہے نا وہ ہمارے پاس ہے کہ یعنی بسا اوقات اللہ ایک اجر لکھتا ہے، 10 لکھتا ہے، پھر اس سے اوپر کی کوئی حد نہیں ہے. وہ حد اللہ رب العالمین کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ
فلم یعملھا، اگر بندے نے ایک برے کام کا ارادہ کیا، وہ برا کام کیا نہیں، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، چونکہ اس نے وہ برا کام کیا نہیں، اگرچہ ارادہ کیا تھا، تو ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ یہاں وہ اس کی نافرمانی نہیں لکھتا، چونکہ اس نے وہ کام کیا ہی نہیں۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، پھر اگر وہ بندہ وہ برا کام کا ارادہ بھی کرتا ہے اور وہ برا کام کر گزرتا ہے، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اللہ صرف اس کی ایک برائی لکھتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا انصاف ہے، یعنی اللہ کا انصاف جو ہے وہ انصاف بھی اللہ رب العالمین کا احسان کے ساتھ ہے، کہ نیکی کا جو ایک نیکی ہے وہ اللہ اسے کئی گنا تک بڑھاتا ہے، اور جو برائی ہے وہ اللہ رب العالمین ایک سے زیادہ تک اس کو لے کے نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجر ذکر کیا ہے۔ مسلمان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک، اور پھر اس زندگی میں جو اعمال انسان سر انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخر میں جا کے اس بات کا تذکرہ کیا۔ اور میں نے ذکر کیا تھا کہ سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے زیادہ تذکرہ کن کا کیا ہے؟ وہ مشرکین مکہ، جو مشرکین تھے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں زیادہ تذکرہ ان کا کیا ہے کہ جو مشرکین تھے، اور مشرکین بھی ایسے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ہٹ کے جو غیر اللہ کے لیے اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے آخر میں جا کے تذکرہ کیا کہ آپ اس بات کا اظہار کر دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہم جو اپنے جانوروں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کے لیے اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات سے آپ باز آ جائیے اور اپنے ہر کام کو اللہ کے لیے خالص کر لیجئے۔ آپ کی نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، زندگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، موت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو یہ سارے کاموں میں چونکہ مشرکین شرک کرتے تھے، یعنی نماز اللہ کے لیے ہے نا، سجدہ اللہ کے لیے ہے، تو وہ بتوں کے لیے سجدہ کرتے تھے، اور قربانی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، تو اپنے جانوروں کو آستانوں پہ ذبح کرتے تھے۔ جو زندگی اللہ کی عبادت میں کھپانی چاہیے تھی، وہ زندگی غیر اللہ کو راضی کرنے میں کھپاتے تھے، اور جو موت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ اپنی اولادوں کو غیر اللہ کے لیے قتل کر دیا کرتے تھے، تو یہ اگر مرنا بھی ہے نا تو وہ اللہ رب العالمین کے لیے مرنا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے مرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سورہ مبارکہ پیغام دیتی ہے کہ ہماری جو ساری زندگی ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ آگے سورۃ الاعراف ہے، سورۃ الاعراف کی پہلی جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تذکرہ کیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اب یہ آیت مبارکہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ہمارے دلوں میں بھی احترام ہے، جو ولی ہوتا ہے نا، ہم بھی اللہ کا شکر ہے ان کو مانتے ہیں، اور ہم ان کا بے حد احترام کرتے ہیں، لیکن احترام میں غلو نہیں کرتے اور احترام میں زیادتی نہیں کرتے۔ جن لوگوں کے دلوں میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے نا کہ جو ولی ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں ناراض کرنا چاہیے، ولیوں کی بات ماننی چاہیے، ولی یہ ہوتا ہے، پھر ولی یہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان ولیوں کی یہاں پہ وضاحت فرمائی کہ یہ ولیوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آپ پیروی کیجئے اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی اس شریعت کو مانیے جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے۔ ولا تتبعوا من دون اولیاء، اس کے علاوہ جو دوسرے اولیاء ہیں نا ان کی بات نہ مانیں۔ قلیلا ما تذکرون، اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ بہت تھوڑے لوگ تم بات مانتے ہو اور بہت تھوڑے لوگ تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اب یہ سورۃ الاعراف ہے، اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ نے ان ولیوں کا تذکرہ کیا جنہیں ہم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا ہے، یا اللہ کے ساتھ شریک تو نہیں بنایا لفظوں میں، لیکن کہاں ماننے میں ہم نے اللہ کا شریک بنا دیا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی بات ماننی ہے وہ جو تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی ولی کی آپ نے بات نہیں ماننی، وہ بات جو اللہ کی بات کے مخالف ہے۔ تو ولیوں کا احترام کریں، ہمارے دل میں ان کا اس حد تک احترام ہونا چاہیے کہ وہ کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا، لیکن اگر وہ ولی ہمیں غلط چیز کا حکم دے رہا ہے پھر تو وہ ولی نہیں ہے، کیونکہ ولی جو ہوتا ہے نا
وہ تو یہ تو اللہ کے دوست کو ولی کہا جاتا ہے۔ تو اب ایک ایسا بندہ ہو جو اللہ کے ساتھ دوستی بھی لگاتا ہو اور اللہ کی باتوں سے ہٹ کے باتوں کو لوگوں کا حکم بھی دیتا ہو، پھر وہ ولی اللہ تو نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے نزدیک وہ اللہ کا ولی ہے، یا ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے اور بہت بڑا ولی ہے، تو بھائی اس کی ولایت کو ایک طرف رکھیں، اللہ کی بات کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد اس دنیا کے سارے ولیوں کو جمع کر لو، اور پھر ان کو ایک پیج پہ کھڑا کر کے آپ سمجھیں کہ یہ سارے جو ولی ہیں نا، یہ مل کے بھی اللہ رب العالمین کی جو بات ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے، ان کی بات ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ہم سارے ولیوں کو کسی ایسی جگہ پہ چھوڑ دیں گے اور ہم ان کو ہمیشہ کے لیے ان کی بات کو ایک طرف کر دیں گے، جبکہ وہ ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں تذکرہ کیا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہ تذکرہ سورۃ البقرہ میں بھی ہے، لیکن یہاں اللہ نے قدر تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، چونکہ سورہ مبارکہ میں نا اللہ نے جو ہلاک کردہ قومیں ہیں نا جن کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا اور پھر اس کی تاریخ کو دہرایا کہ شروع میں کیا ہوا تھا، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی تھی، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو غلطی تھی اللہ نے اس کا بعد میں اس سے پہلے ان کے پیدائش کا تذکرہ کیا، اور جب ایسے ان کو پیدا کیا تو تذکرہ کیا کہ ابلیس سے کہا کہ آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور جتنے وہاں پہ فرشتے تھے سب سے کہا، سارے کے سارے وہاں فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو ایک نافرمانی کی وجہ سے اس کی ضلالت کے دن شروع ہو گئے، ایک نافرمانی اس نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی، تو ایک نافرمانی جیسے اس نے کی، چونکہ اللہ پہلے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا ہمیں اپنی نافرمانیوں کی سزا نہیں ملتی، وگرنہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ حساب برابر کرتے تھے، یعنی ایک نافرمانی کی اللہ عذاب بھیجتے تھے یا چھوٹا عذاب بھیجتے تھے، زیادہ نافرمانیاں کی اللہ ویسے برباد کر دیتے تھے۔ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے دعا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ ویسے عذاب نہیں بھیجتا۔ تو اللہ نے ایک نافرمانی کی وجہ سے کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ تو آگے سے اس نے کیا کہا، فبما اغویتنی، چونکہ مجھے تو نے گمراہ کیا ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تو میں تیرے سیدھے راستے کے اوپر بیٹھوں گا، پھر میں دائیں سے آگے سے پیچھے سے لوگوں کو گمراہ کروں گا، لا تجد اکثرهم شاکرین، زیادہ تر لوگوں کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اب یہ شیطان کی حماقت دیکھیں کہ گمراہ اللہ نے تو نہیں کیا نا۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ ہمیں گمراہ کرتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے تو میں گمراہ ہوتا ہوں نا، اللہ چاہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا تو میں نماز نہیں پڑھتا، اللہ چاہتا ہے کہ میں غلط کام کروں تو میں غلط کام کرتا ہوں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو یہ شیطان کی باتیں ہیں۔ شیطان خود گمراہ ہوا تھا، اللہ نے گمراہ نہیں کیا تھا، تو شیطان نے کیا کہا، اپنی اس غلطی کی نسبت اللہ کی طرف کی، کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے نا، تو اب میں اس کا بدلہ لوں گا۔ اب یہ شیطان کو پتا ہے کہ وہ اللہ سے بدلہ تو نہیں لے سکتا، اللہ طاقتور ہے، شیطان اپنی ساری ذریت کو بھی جمع کر لے، اللہ رب العالمین کو کوئی نقصان تو نہیں دے سکتا نا، تو وہ اللہ سے بدلہ تو نہیں لے سکتا تھا، تو ہمیشہ جو بدلہ ہے وہ کمزور لوگوں سے لیا جاتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں سے، وہ بندے جو ظاہر ہے تیری بات صحیح طریقے سے نہیں مانیں گے، تو میں ان سے بدلہ لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اخرج منہا مذءوما مدحورا، نکل جا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو بھی تیری پیروی کرے گا میرے نزدیک اس میں اور تیرے تجھ میں کوئی فرق نہیں ہوگا، میں دونوں کو جہنم میں بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا، اور جنت میں نا اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کے لیے رکھا تھا تاکہ وہ زمین میں جا کے نا اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کا بھی تذکرہ کیا اور ایک حرام چیز کا تذکرہ کر دیا۔ یہاں ایک بڑی چھوٹی سی اور سمجھنے کی بات ہے کہ وہ اللہ نے ایک حرام چیز کا تذکرہ کیا تھا، ویسے ساری چیزیں وہاں آدم علیہ السلام کے لیے حلال تھیں، تو ایک حرام جو چیز ہوتی ہے نا، ہمارے لیے تو بہت سی چیزیں حرام ہیں،
تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ صرف ایک کام تھا جس کا اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ نہیں کرنا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی حوالے سے جو غلطی تھی وہ سرزد ہو گئی۔ تو جنت میں جو رکھا تھا نا وہ ٹریننگ کے لیے تھا کہ یہاں آپ نے اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے، پھر اسی کے مطابق زمین پہ جا کے بھی آپ نے اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدم کو سکھایا تھا کہ اگر دنیا میں جا کے اللہ کی اطاعت کرو گے تو ہمیشہ کے لیے آپ کو جنت مل جائے گی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نا حلال اور حرام کا تصور دینے کے لیے اللہ نے جنت کی ساری چیزیں حلال کر دی، صرف ایک درخت کو ممنوع قرار دے دیا، تاکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں جا کے پتہ چلے کہ حرام چیزیں جو ہیں ان سے بچنا ہے اور حلال جو چیزیں ہیں وہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جو ان سے گناہ ایک غلطی ہو گئی، وہ اللہ رب العالمین کی اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے، وہ یہ کہ گناہ کا جو انجام ہے نا وہ عملی طور پہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل جائے، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ غلطی ہوئی تو اس کی جو ایک سزا تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسے فیس کرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو گناہ کا جو ایک عملی طریقہ ہے اور پھر اس کی جو سزا ہے کہ گناہ کی ایک سزا بھی ملتی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب ہوئی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک بندے نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں اور وہ کبھی اسے اس غلطی کی سزا ملی ہی نہیں، تو اسے ادراک کیسے ہوگا کہ غلط کام نہیں کرنا؟ بندے نے غلط کام کیا، پھر اسے اس چیز کو بھگتنا پڑے، پھر وہ اس سے صحیح طریقے سے بچتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کہتے ہیں نا بندہ غلطیوں سے سیکھتا ہے، تو غلطی انسان نہیں کرے گا تو سیکھے گا کیسے؟ تو یہ جو غلطی تھی یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک سیکھنے کا عمل تھا، اور یہ صرف آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں بلکہ ان کی اولاد کو بھی یہ سبق ہے کہ بندے کو غلطی سے سیکھنا چاہیے، جیسا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نے غلطی جب کی اور پھر غلطی سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سیکھنے کا بھی موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ چوتھے نمبر پہ ابلیس کی اصلیت دکھا دی تاکہ انسان اسے اپنا دشمن سمجھے، یعنی آدم کا جنت میں جانا اور ابلیس کے ہاتھوں اس کے ہاتھوں استعمال آپ کہہ سکتے ہیں، اور پھر یہ جو سارا معاملہ ہوا اس میں بندے کے سامنے شیطان کی اصلیت واضح ہوگی کہ یہ شیطان کس قدر گل کھلا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العالمین نے جو سارے کام تھے یہ حکمتوں کے باعث تھے۔ ابلیس سے آدم کا جنت میں رہنا برداشت نہیں ہوا، تو اس نے بس کوشش کی کہ کسی طریقے سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں سے نکالا جائے، اور وہ پھر کئی سارے اس کے پاس ہیلے تھے اور کئی سارے اس کے پاس بہانے تھے اور کئی ساری اس کے پاس پیشکش تھی اور کئی سارے سبز باغ تھے جو اس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ وہ صرف اس لیے ہے، اللہ نے یہ اس لیے کہا ہے کہ تم یہ نہیں کھاؤ کیونکہ اگر تم نے یہ کھا لیا تو پھر تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ تو دلیل تو شیطان کے پاس بھی ہوتی ہے، یعنی یہ دلیل ہی تھی نا اس کے پاس کہ اگر تم یہ کھا لو گے تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جنت بڑی خوبصورت تھی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے تھے، تو وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اس کو کھا لیا، اور جیسے ہی وہ کھا لیا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ان کے کپڑے تھے وہ اتر گئے۔ اور میں نے پہلے ایک دفعہ یہ آپ سے بات ذکر کی تھی کہ ابلیس نے جو انسان سے سب سے پہلا غلط کام کروایا ہے وہ بے حیائی والا کام تھا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے ہی یہ درخت کا پھل کھائیں تو ان کے کپڑے اتر جائیں، اور وہ کپڑے اتروانا چاہتا تھا، وہ کل بھی یہی چاہتا تھا، اور ابلیس ہم سے آج بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر فحاشی اور عریانی عام ہو جائے۔ تو غلطی ہو گئی تھی، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس غلطی پہ اصرار نہیں کیا، ہم سے غلطی ہوتی ہے ہم دوبارہ کرتے ہیں، پھر وہ غلط کام کرتے ہیں، پھر دوبارہ کرتے ہیں، پھر وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ کو توڑ ڈالتے ہیں اسی گناہ کو کر کے۔ تو آدم نے ایسا نہیں کیا بلکہ سبق دیا کہ غلطی اگر کبھی ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس غلطی پہ اصرار نہیں کرنا، فوراً اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا کے کہنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اب جنت میں رہ کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نا ٹریننگ ہو گئی، اچھے کام کریں گے جنت ہے، برے کام کریں گے
تو اللہ رب العالمین کی ناراضی ہے، حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، اور سب سے بڑا پیغام مل گیا کہ آپ نے کسی صورت بھی شیطان کی بات نہیں مانی۔ اب اللہ نے جب یہ ساری ٹریننگ ہو گئی تو آدم اور حوا کو کہا کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اتر جاؤ زمین میں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے ایک مدت تک، فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، زمین کے اندر ہی تمہیں زندگی ملے گی اور زمین کے اندر ہی تمہاری موت ہوگی، اور اسی زمین سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے وہ ساری جو ٹریننگ ہے نا اس کا تذکرہ کرنے کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پہ اتارا، اور ان کی جو ساری ذریت ہے، ان کا جو مقام ہے اور جو ان کا مسکن ہے اور ان کی جو رہائش ہے اور جائے پیدائش ہے اور دوبارہ جہاں سے انہوں نے نکلنا ہے، اللہ رب العالمین نے اس زمین کو وہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ پیچھے تذکرہ کیا ہے کہ یہ شیطان چاہتا تھا کہ کپڑے اتریں، اللہ نے پھر تذکرہ کیا کہ یہ جو یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یواری سواتکم، جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے۔ تو لباس ہوتا ہی وہ ہے جو شرم گاہ کو چھپاتا ہے، اور وہ لباس جو شرم گاہ کو چھپاتا نہیں ہے وہ لباس نہیں ہوتا، اور یہ وریش ہے، یہ زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ خوبصورت لباس پہننا چاہیے، اچھا لباس پہننا چاہیے، تاکہ یہ زینت بھی ہے، اور دو خوبیاں ہونی چاہیے، خوبصورت ہو اور وہ ساتر ہو، شرمگاہ کو چھپانے والا ہو۔ تو میں یہ ہمیشہ کی طرح دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے ایسے لباس کو رائج کیا، اور جو لوگ ایسے لباس پہنتے ہیں، یعنی ہے تو وہ لباس، اللہ کے ہاں وہ لباس نہیں ہے، جو لباس پہننے کے بعد جو عورت ہے اس کے جو مخفی رہنے والے جو اعضاء ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہوں، تو ایسا لباس جو ہے وہ حرام ہے، اس کا پہننا جائز نہیں ہے۔ وہ مردوں میں بہت سی ایسی مغربی لباس آ گئے کہ وہ پہننے کے باوجود قابل ستر جو اعضاء ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر بسا اوقات یہ جو رات جو سلیپنگ ڈریس ہوتا ہے، رات کو سونے کے لیے جو خاص طور پہ ڈریس پہنے جاتے ہیں، وہ انتہائی اخلاق کے منافی وہ ایسے لباس ہوتے ہیں۔ پھر گھر کے اندر نہ ماں باپ کے علاوہ اور کئی سارے رشتے ہوتے ہیں۔ پھر اس سے بڑا ستم یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے بھی اسی لباس کو اختیار کیا جاتا ہے، پھر بچوں کو سکول میں چھوڑنے کے لیے بھی وہی جو ایک شارٹ سا لباس ہوتا ہے، پھر نہانے میں جو ہم نے ڈریس بنا لی ہے، نہانے میں یہ باہر سوئمنگ پول وغیرہ میں لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں، ایسے ایسے لباس پہنے جاتے ہیں جن کو لباس کہا نہیں جا سکتا، اور خواتین فیشن کے نام پہ ایسے شارٹ لباس پہنتی ہیں جو کسی صورت بھی ساتر نہیں ہوتے۔ تو یہ لباس جو شریعت جس لباس کا کہتا ہے یہ اس کے مطابق نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جس کی دو خوبیاں ہیں کہ وہ ساتر ہونا چاہیے، شرمگاہوں کو چھپانے والا ہونا چاہیے، اور وہ وریشن، اور اس میں زینت ہونی چاہیے۔ اور بہترین جو لباس ہے وہ تو تقوی کا لباس ہے، یعنی تقوی کا لباس کیا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرے، اور اللہ رب العالمین سے ڈر کے ہر وہ کام کرے جو وہ اپنی زندگی میں سر انجام دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ یا بنی آدم، ہم نے تمہارے سامنے ایک مثال رکھی ہے، اور مثال آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی رکھی ہے، اور کیسے اس کو شیطان نے ورغلایا۔ اللہ نے پھر سارے بنی آدم کو، مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو، مشرکوں کو، سب کو مخاطب کر کے کہا کہ یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، تمہیں ہرگز شیطان فتنے میں مبتلا نہ کرے، شیطان کا تمہارے اوپر زور نہیں چلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا وہ تمہیں بھی ہمیشہ کے لیے جنت سے نکلوا دے۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، وہ تمہیں وہاں سے جانتا ہے اور وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں جانتے، یعنی وہ تمہاری کمزوریوں کو جانتا ہے کہ اس بندے کی کمزوری کیا ہے، وہ اس کمزوری پہ آ کے چوٹ مارتا ہے جس سے بندہ جو ہے وہ اس راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے شیطان کی جو پیروی ہے وہ آپ نے نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ کیا مسجد میں جانے کا کہ جب آپ نے مسجد میں آنا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے آپ نے زینت اختیار کرنی ہے، تو نماز کے لیے بھی اچھے کپڑے پہن کے آنے چاہیے، ایسے لباس نہیں پہننے چاہیے جو
گندے ہوں ایسے لباس نہیں پہننے چاہیے جس سے بدبو آتی ہو، خاص طور پہ گرمیوں میں بعض لوگوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ جو لہسن اور پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے، اور کہا کہ جس سے لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں نا، اللہ کے فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو ہمارے وہ گندے کپڑے جن سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو ایسے کپڑے مسجد میں پہن کے نہیں آنا چاہیے، اس سے اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اصحاب اعراف کا، اور انہی کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت الاعراف ہے۔ اعراف جو ہے یہ مقام اعراف، یہ جنت اور جہنم کے قریب ایک جگہ ہے جہاں اللہ رب العالمین لوگوں کو بھیجیں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی قیامت کے دن۔ یعنی کچھ لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو وہ جنت میں، اور کسی کی نیکیوں سے زیادہ برائیاں ہوں گی تو وہ جہنم میں، اور کچھ لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین ان کو مقام اعراف میں ٹھہرائیں گے۔ یہ ایک اونچی جگہ ہے جہاں سے جنت کو بھی دیکھیں گے اور جہنم کو بھی دیکھیں گے۔ یہ جنت میں جانا چاہیں گے، لم يدخلوها وهم يطمعون، جنت میں داخل نہیں ہوں گے لیکن اس کی طمع رکھ رہے ہوں گے۔ اللہ جنتیوں کو جنت میں بھیج کے جہنمیوں کو جہنم میں بھیج کے کہیں گے کہ تمہارا جو معاملہ ہے نا وہ مؤخر ہے، یعنی بعد میں آپ کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ تو اب یہ جنتیوں کو دیکھیں گے کہ وہ نعمتوں کے اندر ہیں، اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں جنت دے دے، اور جہنمیوں کو دیکھیں گے تو جہنم سے اللہ کی پناہ پکڑیں گے۔ تو اللہ رب العالمین بعد میں ان کو جنت میں داخل کر لیں گے، لیکن پہلے یہ اس جگہ پہ موجود ہوں گے، اور یہ ان کے لیے ایک اعتبار سے ان کے لیے سزا ہی ہوگی۔ اور میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بندہ اپنے 10 دوستوں کو دعوت پہ بلاتا ہے، اور وہ سب کو کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اب وہاں پہ ایک جگہ پہ اپنے 11ویں دوست کو کھڑا کر دیتا کہ بھائی تم نے وہاں پہ کھڑا ہونا ہے، تم نے کھانا نہیں کھانا، اور میں تمہیں بعد میں دعوت دوں گا۔ اب اس کو بھوک بھی لگی ہے، طلب بھی ہے، تڑپ بھی ہے، اور وہ کھانا بھی چاہتا ہے، اور یہ بھی اس کو کھلانا چاہتا ہے، لیکن ابھی نہیں کھلانا چاہتا۔ تو بعد میں جب یہ کافی سارا کھانا کھا دیتے ہیں تو پھر جب اس کو بلایا جاتا ہے تو یہ ایک اعتبار سے اس کے لیے سزا ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو اصحاب الاعراف ہیں، یہ ان کے لیے ایک ہلکی سی سزا ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین میں جو احسان کا پہلو ہے وہ غالب ہے، یعنی ان کی نیکیاں اور برائیاں تو برابر ہیں، یعنی اللہ ان کو جہنم کے اندر بھی تو بھیج سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ایسے نہیں فرمائیں گے، بلکہ ان کو جنت کے اندر بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ اطاعت اور فرما برداری صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ الا لہ الخلق والامر، سارے کام اللہ کے لیے ہیں، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لہذا فیصلہ بھی اللہ کا ماننا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ رب العالمین سے آپ نے گڑ گڑا کر کے دعائیں کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے، اور اللہ سے خفیہ طور پہ دعا مانگنی ہے، اور اللہ رب العالمین سے آپ نے خوف میں دعا مانگنی ہے، اللہ سے طمع کرتے ہوئے دعا مانگنی ہے، یعنی ہر حالت میں آپ نے اللہ رب العالمین سے، یعنی آپ کی دعا میں نا اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ ایسا ڈر نہیں کہ آپ بھاگ جائیں، اللہ رب العالمین سے طمع بھی ہونی چاہیے، یعنی بندے کو امید بھی ہونی چاہیے کہ مجھے جنت ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور اتنا بندے کو ایسا نہیں ہو جانا چاہیے کہ بندہ اتنا دلیر ہو جائے اور وہ سمجھے کہ بھائی مجھے تو ہر صورت ہی جنت ملے گی، جہنم مل ہی نہیں سکتی۔ ڈر بھی ہونا چاہیے، خوف، اور ساتھ اللہ رب العالمین سے طمع اور امید بھی ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ایسی قوموں کا تذکرہ کیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا، اور نصیحت کی کہ آپ نے یہ گناہ نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا قوم نوح کا، کہ جب انہوں نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کی ایک طویل جو دعوتی زندگی تھی، انہوں نے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، اور نوح علیہ السلام کا انکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو غرق کر دیا۔ قوم عاد کا تذکرہ کیا، قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعیدنا، انہوں نے بھی اپنے نبی سے کہہ دیا کہ اگر آپ اپنے دعووں میں اور اپنی باتوں میں سچے ہیں نا تو ہمارے اوپر عذاب بھیجیے۔ ہود سے کہا کہ ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، پھر اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بھی عذاب کو بھیجا، اور کوئی ایک آدمی بھی نہیں بچ سکا۔ اللہ نے قوم عاد کی تباہی کا تذکرہ کیا کہ صالح علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی، انہوں نے اونٹنی کا مطالبہ کیا، اللہ نے معجزے کے طور پر ان کو اونٹنی بھی دے دی، وہ پہاڑ سے نکلی اور اس نے ایک بچے کو بھی جنم دیا، اور پھر وہ اس کے پانی پینے کی ایک ترتیب تھی، تو اللہ رب العالمین نے
کہا کہ اس کو نقصان نہیں پہنچانا، چونکہ یہ تمہاری اپنی مانگی ہوئی ایک چیز ہے، اور اللہ رب العالمین نے معجزاتی طور پہ ان کو بھیجا تھا۔ تو ایک آدمی اٹھا، اس نے اس کی جا کے کونچیں اور ٹانگیں کاٹ دی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب کو بھیجا، فاخذتہم الرجفہ، اللہ نے ایسے زلزلے کو بھیجا کہ ان کے گھر ان کے اوپر گر گئے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو نیست و نابود فرما دیا۔ اللہ نے قوم لوط کو تذکرہ کیا ہے اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا، جب وہ مردوں کی بجائے، عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے اس قوم کو ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ نے قوم مدین کا تذکرہ کیا، وہ شعیب علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا تھا، اور انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو مذاق بنایا تھا اور قبول نہیں کیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب، سرداروں نے کہا شعیب تو ہمیں دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف، ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے، اور وہ جو چند لوگ تیرے اوپر ایمان لے کر کے آئے ہیں ہم ان کو بھی اس بستی سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تو واپس ہمارے دین میں پلٹ آ، وگرنہ ہم تمہیں اس بستی سے نکالیں گے۔ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، شعیب تو کہتا کیا ہے، تیری دعوت کیا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، ہمیں تو تمہاری باتیں بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اس قوم کے اوپر بھی عذاب بھیج کر کے اس قوم کو ختم کر دیا اور ملیا میٹ کر دیا۔ پیغام اللہ رب العالمین نے یہ دیا ہے کہ اگر آپ بھی وہ گناہ کریں گے جو قوم عاد میں تھے، وہ گناہ کریں گے جو قوم سمود میں تھے، وہ گناہ کریں گے جو قوم لوط میں تھے، قوم مدین میں تھے، اور اللہ رب العالمین کی اس طریقے سے نافرمانیاں کرو گے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ ساری کی ساری بستیوں کو ہلاک کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین بستیوں کو اٹھا کر کے آسمان کی طرف لے جا کر کے انہیں الٹا زمین پر دے مار سکتا ہے، تو صرف 5-6 فٹ کا آدمی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تمہیں ختم کرنا اور تمہیں تباہ و برباد کرنا۔ لہٰذا ان دعوتوں سے اور ان آیات سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کو سمجھنے، قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، سوال یہ ہے کہ اگر فصل کو پانی نہر سے بھی لگتا ہے اور ٹیوب ویلز وغیرہ سے بھی لگتا ہے، تو دونوں پانیوں سے فصل تیار کی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کتنا حصہ دینا پڑے گا؟ دیکھنا یہ پڑے گا کہ انحصار کس چیز کے اوپر ہے۔ اگر تو انحصار بارش کے پانیوں سے ہے تو پھر اس کا اعتبار ہوگا، اور اگر انحصار ٹیوب ویل وغیرہ سے ہے تو پھر اس کا حساب ہوگا۔ اگر ہم نے اس کے لیے ٹیوب ویل وغیرہ لگایا ہے اور ہم نے اس کے لیے اخراجات کیے ہیں، پھر کبھی کبھار ظاہرہ بارش بھی آ جاتی ہے، تو اعتبار تو اسی کا ہوگا۔ البتہ اگر ٹیوب ویل وغیرہ کی یا اضافی جو چھوٹے چھوٹے نالے بنائے جاتے ہیں، اور وہ بھی اس کے بھی اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور ہم نے وہ سارے کیے ہیں، تو اس صورت میں اعتبار اس چیز کا ہوگا۔ تو غالب جو صورت ہے ہم اس کا ہی لحاظ رکھیں گے۔ السلام علیکم شیخ محترم، استخارے کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے گا، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام۔ استخارہ جو ہوتا ہے نا، استخارہ، یستخیر استخارہ، اس کا مطلب ہوتا ہے خیر کو طلب کرنا۔ تو استخارے میں بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک مشورہ کرتا ہے اور خیر طلب کرتا ہے۔ اس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اور نماز میں یا نماز کے وہ جو تشہد ہے اس میں، یا نماز پڑھنے کے بعد کوئی آدمی دعا کرتا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک، یہ والی دعا پڑھتا ہے۔ حاضل امر کی جگہ اپنے اس معاملے کا ذکر کر دیتا ہے، اور اگر اسے عربی اس کی نہیں آتی تو اپنے ذہن میں اس معاملے کو لے آتا ہے، اور پھر اس معاملے کو اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگر وہ کام اس کے لیے بہتر ہے تو اللہ اس کے کام کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، یا اس کا ذہن جو ہے وہ اس کی طرف مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کام برا ہے تو وہ اس کی زندگی سے ویسے ہی نکل جاتا ہے،
یا اس کے دل میں اس کے بارے میں ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کام سے اس کو روک دیتا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ وہ ایک خواب آئے گی، تو ایسا ہو بھی سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ بس اوقات بندے کو خواب آ سکتی ہے، بسا اوقات استخارے کے بعد کوئی دوسرا بندہ ہی جا کے، کوئی دوسرا بندہ اسے وہ مشورہ دے دیتا ہے، اور وہ مشورہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی تصور کیا جائے گا۔ اور بسا اوقات کسی چیز کی دل میں محبت اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ اس استخارے میں ایک اور چیز بھی ہونی چاہیے کہ استخارہ ایک دفعہ نہیں کرنا چاہیے، جب تک وہ معاملہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہو جاتا تب تک اس استخارے کو کرتے رہنا چاہیے، اور وہ کام بھی شروع کر دیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں ابتدائی طور پہ، تو یا تو وہ کام پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا، یا استخارے کی بدولت وہ درمیان ہی سے رک جائے گا۔ تو یہ استخارہ ہوتا ہے۔ تو کیا کوئی کسی کی طرف سے کر سکتا ہے جی، استخارہ؟ استخارہ جو ہے نا وہ اپنی طرف سے کیا جاتا ہے۔ یہ جو استخارہ سینٹر بن گئے، لوگ ایک دوسرے سے استخارہ کرواتے ہیں، ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو استخارہ جو ہے وہ بندہ خود کرتا ہے، اور یہ بڑا آسان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طریقے سے سکھاتے تھے جیسے کوئی سورت سکھاتے تھے۔ تو جیسے کسی سورت کا یاد کرنا اور حفظ کرنا جو ہے، یہ بسا اوقات ایک بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور اس کی ہم بڑی کوشش کرتے ہیں۔ تو استخارے کو بھی اس طریقے سے یاد کرنا چاہیے، دعائے استخارہ کو، اور اپنے ہر کام میں استخارے کو جگہ دینی چاہیے۔ لوگوں سے استخارہ کروانے کی کوئی بھی دلیل ایسی نہیں ہے کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ کوئی آدمی لوگوں سے بھی استخارہ کروا سکتا ہے۔ باپ بسا اوقات استخارہ اپنے بچوں کے حوالے سے کر لیتا ہے، کیونکہ وہ فیصلہ جہاں بچے کا ہوتا ہے وہاں وہ باپ کا بھی ایک کردار اس میں ہوتا ہے۔ تو باپ اپنے بیٹے کا استخارہ کر رہا ہے اس کے نکاح کے سلسلے میں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو کر لینا چاہیے، کیونکہ اس معاملے کا ڈائریکٹ اس باپ کے ساتھ بھی ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو ویسے کسی سے استخارہ کروانا اور اس کی باقاعدہ استخارے سینٹر بنوانا، پھر اس کی بھاری بھاری جو فیسیں ہیں وہ لینا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ تو شیخ محترم، یہ جو گورنمنٹ 15 لاکھ روپے دے رہی ہے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے، تو کیا اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی، اور یہ جو گورنمنٹ ہے لوگوں کو قرضے کی صورت میں 15 لاکھ روپے دے رہی ہے گھر بنانے میں، تو میرے نزدیک تو اس میں سود ہے۔ اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سود فری ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی سود نہیں ہوگا، تو میں نے اس فارم کو دیکھا اور اس میں ایک شک میں نے پڑھی، اور آپ اگر وہ آپ کے پاس فارم ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ ایک شک یہ ہے کہ اگر وہ ایک شک نکال دی جائے تو وہ ساری صورت بالکل ٹھیک ہے، شرعی طور پہ وہ جائز ہے، لیکن وہ ایک شک اس میں یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ کبھی بھی اس کے جو پیسے ہیں وہ کسی ضرورت کے تحت بڑھا بھی سکتی ہے۔ یعنی آپ نے 15 لاکھ روپے لیا، ویسے اصولی طور پہ تو وہ 15 لاکھ ہی اگر آپ واپس کر دیں تو یہ جائز ہے۔ البتہ وہاں پہ ایک شک اس میں یہ بھی موجود ہے کہ کل کو اگر مہنگائی ہوتی ہے یا کسی اور وجہ سے گورنمنٹ اس میں کچھ پیسے اگر بڑھا دیتی ہے تو اس کی ادائیگی بھی کرنا پڑے گی۔ تو اب یہ جو ادائیگی جو اضافی کرنا پڑے گی، یہ اس کی آگے دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ معلوم ہے یا مجہول ہے۔ اگر وہ معلوم ہے، جیسے بینکوں کے ہاں ایک صورت معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے 15 لاکھ روپے لیا ہے تو آپ کو 17-18 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں بھی یہ حرام ہے۔ اور اگر وہ صورت مجہول ہو پھر بالاولیٰ حرام ہے۔ یعنی مجہول صورت یہ کہ کل کو وہ 15 کی بجائے اگر آپ سے 25 لاکھ مانگ لیں تو یہ تو سہولت نہ ہوئی، اور اگر وہ 20 لاکھ مانگ لیں تو یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے۔ تو اس میں ایک شک ایسی ہے جو اس کے شکوک و شبہات بڑھا دیتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ قرضہ لینا جائز نہیں ہے۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔